قابل صد احترام خواتین و معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نیا دن اللہ کے کلام کی تلاوت سے شروع کریں تاکہ آپ کا پورا دن پربہار ہو جائے، آپ کے تمام کام کامیابی سے ہمکنار ہوں اور دن بھر برکت و رحمت خداوندی کی بارش آپ پر برستی رہے۔ پہلے قرآنی لفظ کو پورے دھیان سے سنیں، پھر اس کے مطابق پڑھتے جائیں۔ اس مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 تک جملہ 8 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کے بعد ان آیتوں کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ مفہوم سماعت فرمائیں۔ جو لوگ کفر کیے، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی غیبی باتوں پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے آخرت کی زندگی پر یقین نہیں کیا اور اس کو ماننے سے انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول نہیں مانا، جو ہٹ دھرمی سے کام لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ کا نصیحت کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے ضدی مزاج کفار و مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے کفار و مشرکین کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی اور انکار حق کی نقد سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی حق کو سننے، سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل مومن نہیں ہیں۔ ان آیتوں میں منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے خیال میں اللہ تعالی اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ منافق لوگ ایمان والوں کو اور اللہ کو تو کیا دھوکہ دیتے، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، مگر نہ تو انہوں نے اپنا بیمار ہونا تسلیم کیا اور نہ علاج کی طرف توجہ دی، یعنی اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی پاداش میں جو وہ بولتے تھے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ علاقے میں فساد مت مچاؤ، شرارتیں مت کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً وہ لوگ اصل فسادی ہیں، لیکن انہیں اپنے فسادی ہونے کا، مفسد ہونے کا شعور تک نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ ایمان لاتے ہی دنیاوی نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو جاتے تھے، اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر نفع کو ٹھکراتے اور آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان منافقوں نے حضرات صحابہ کرام کو بے وقوف بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہی کفار و منافقین اصلی بے وقوف ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آخرت کے نفع و نقصان کی انہیں تمیز نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو آخرت کی زندگی کے نفع کو اصلی نفع نہ سمجھے اور آخرت کی زندگی کے نقصان کو اصلی نقصان نہ سمجھے، وہی دراصل سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عظیم الشان اور بلند و برتر اللہ تعالی نے اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔